اگر تم اپنی زندگی آپ بنا سکتے ہو تو بناؤ، اگر بنا نہیں سکتے ہو تو صبر کرو، صبر بھی نہیں کر سکتے بنا بھی نہیں سکتے، اللہ پر بھروسہ بھی نہیں ہے اور اللہ کو اپنے فارمولے سے حاصل کرنا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کیوں جا رہے ہو؟ وہاں سے کچھ پیسے لانے ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ تیرے پیسے بھی لے جائے گا، وہ تو اللہ ہے نا۔ اللہ جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے، وہ جس کو چاہے عذاب دے دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے مقابلے میں دوسرا کام بھی اللہ کا ہے، یعنی بخش دینا یا پکڑ لینا، معاف کرنے والا یا حساب لینے والا، قبض کرنے والا یا بست دینے والا، تنگی دینے والا یا کشادگی دینے والا، زندگی دینے والا یا موت دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے مقابلے میں اپنی صفت رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک صفت کے لیے جائیں اور آگے دوسری صفت ہو۔ مثلا اگر وہ اللہ کے پاس جائے اور اللہ پوچھے کہ مورخ میرے لیے کیا لایا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہم تو لینے کے لیے آئے تھے، وہ تو پوچھ رہا ہے کہ دینے کے لیے کیا لائے ہو۔ اس لیے یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کا رحم اس باب میں ہو جس کا تم کہہ رہے ہو، اللہ کا رحم اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ پیغمبر بیمار بھی ہو سکتا ہے، امام بھی بیمار ہو سکتا ہے، بظاہر مظلوم ہو سکتا ہے لیکن امام ہوگا۔ اب امامت اور بظاہر مظلومیت کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کے جسم میں کچھ اور واقعات ہو گئے ہیں، پیغمبر کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبری کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ تو اللہ کے قرب کو کسی واقعے سے جانچنے والا دھوکہ کھا جائے گا۔ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کے پاس 4 بھینسیں ہیں۔ یہ کیا بات کی اس نے؟ اللہ کا کرم تو اس پر بھی ہے جس کے پاس بھینسیں نہیں ہیں، اللہ کا کرم اس پر بھی ہے جو فاقے میں ہے، اللہ کا کرم تو اس پر ہے جو اللہ پر راضی ہے۔ اللہ کا کرم اس پر ہے جو اس حال میں راضی ہے جس میں وہ موجود ہے، اور وہ حال چاہے کیسا ہو، چاہے غریبی ہو۔ وہ آدمی جو غریب ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تاکہ میں امیر ہو جاؤں، تو اس کی بچت کی راہ مشکل ہے۔ وہ اللہ کو یوز کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہے، اور یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ نے آج کا جو حال دیا اس پر راضی رہنا چاہیے۔ غریبی ہو تب راضی ہونے کی تعریف کیا ہے؟ بڑی آسان سی تعریف ہے، یہ کہ تقاضا نہ ہو۔ اللہ مل جائے تو بھی تقاضا نہ ہو، بلکہ اس کے ملنے کا شکر ہو اور راضی رہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ مل جائے تو گلے شروع کر دو، تو گلے شکوے کرنے والا اللہ پر راضی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اس پر راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہے جس کو اس کائنات میں اگر ایک دن کا اختیار مل جائے، یا اپنے ملک میں اختیار مل جائے، یا اپنی زندگی پر اختیار مل جائے، تو ایک دن تک اس زندگی کو یوں کا توں رکھے، تبدیلی نہ کرے، تو وہ آدمی ہے اللہ والا کہ جو اپنے اختیار کو ایکسرسائز نہ کرے۔ تو اللہ پر راضی ہونے والا وہ ہے۔ اسم اعظم کے اختیار کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا اور اسم اعظم مانگا۔ شیخ نے کہا اسم اعظم تو ذرا مشکل سی چیز ہے، غور کریں گے، دیکھیں گے۔ اچھا تم ایسے کرو کہ سیر و تفریح کرو، مشاہدات کرو، 1 دن کے بعد آنا، میں دیکھوں گا کہ تمہیں اسم اعظم ملنا چاہیے یا نہیں۔ تو وہ آدمی وہاں سے گیا، جنگل سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کے بڑی مشکل سے لا رہا تھا، گٹھا بنا کے لے جا رہا تھا۔ اس کو آگے جا کے شہر کا کوتوال ملا۔ کوتوال نے کہا کہ بابا یہ لکڑیاں مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت مجھے دے دو، 1 روپیہ دے دو۔ اس نے کہا ہم شہر کے کوتوال ہیں۔ بوڑھے نے کہا اگر کوتوال ہیں تب بھی 1 روپیہ دے دیں، میں یہ سب کاٹ کے لایا ہوں۔ کوتوال نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے زبردستی کی، لکڑی بھی لے لی، پیسہ بھی نہ دیا اور مارا بھی۔ وہ آدمی جو اسم اعظم کا طالب تھا، اس نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے واقعہ دیکھا اور اپنے پیر کے پاس چلا گیا۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ تم جنگل بیابان میں گئے تھے، کوئی واقعہ دیکھا؟ اس نے کہا کہ ایک واقعہ دیکھا ہے اور بوڑھے کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ کہتا ہے جی میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا جو بوڑھے کے ساتھ ہوا۔ پیر صاحب نے کہا بات سن، بوڑھا میرا پیر ہے اور میں نے اسم اعظم اسی سے لیا ہے۔
وہ اسم اعظم بانٹنے والا ہے۔ تو جو اسم اعظم بانٹنے والے ہیں، جن کو آپ طاقت والے کہتے ہیں، لا فتح اعلیٰ لا سیف ذوالفقار، تو طاقت والے جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں طاقت استعمال نہیں کی۔ آپ علیہ السلام شہید ہوئے اور آپ علیہ السلام کی اولاد شہید ہوئی، اور ان کا نام کیا ہے؟ علی علیہ السلام مشکل کشا۔ تو مشکل کشا اپنی مشکل کو کشا نہیں کر رہے، بس یہ ہے ان کا کمال کہ طاقت آج تک ان کے نام سے منسوب ہے، اور طاقت اپنے دفاع میں کام ہی نہیں کر رہی، انہوں نے طاقت استعمال نہیں کی، حالانکہ طاقت موجود ہے۔ تو طاقت رکھنے والا یہ واقعہ کر رہا ہے، شہادت قبول کر رہا ہے، مگر طاقت کو ایکسرسائز نہیں کر رہا۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کا تقرب ہی ان کو لطف دیتا ہے، اور وہ طاقت کو ایکسرسائز نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تقرب ہے اس لیے ہم یہ واقعہ کر جائیں، مشرق تباہ کر دیں یا مغرب تباہ کر دیں، نہ، بس تسلیم۔ تو اللہ کا قرب کس بات میں ہے؟ تسلیم میں۔ جس نے تسلیم نہ کیا اس کی وابستگی نہیں ہے۔ تسلیم کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی بھی چلاؤ۔ لیکن جہاں دیکھو کہ زندگی کی ایک حد آ گئی ہے اور یہ واقعہ میرے لیے یوں ہے، اللہ نے میرا چہرہ یوں بنایا ہے، تو اپنے چہرے کو قبول کرو۔ چہرہ تمہاری اولاد بھی ہے، چہرہ تمہارے حالات بھی ہیں، چہرہ تمہارا خیال بھی ہے، چہرہ تمہاری زندگی بھی ہے، چہرہ تمہاری استعداد کا نام ہے، اور چہرہ تمہاری عاقبت کا نام ہے۔ جو اس نے بنایا اس کو قبول کر۔ قبول کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے قریب نہیں ہوتا، دعاؤں کے ساتھ اللہ کو مانوس کرنا چاہتا ہے، وہ نیک تو ہو سکتا ہے، عبادت گزار تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے جو ہیں وہ یوں سائل نہیں ہوتے کہ اللہ میاں یہ کام کر، اللہ میاں وہ کام کر۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور اللہ پر راضی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں پر ابتلا آتی ہے تو وہ گلہ نہیں کرتے، پیغمبری نہیں چھوڑتے، اور آپ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ آپ کو اگر کسی انسان کی خبر ہو جائے کہ وہ اللہ کے حوالے سے خبر رکھتا ہے تو وہاں پر آپ دنیاوی سوال لے کے چلے جائیں گے، تو وہ کون آدمی ہے؟ اللہ والا۔ پھر کیا کیا جائے؟ دنیا والا سوال کر دیا جائے۔ میرا مطلب ہے کہ جتنے بزرگ آج تک آئے ہیں، بزرگوں کے آستانے پر حاضری والے بہت کم لوگ ایسے حاضری والے پہنچے ہیں جو ان سے ان کے کیے ہوئے سفر کا حصہ مانگے۔ ہر ایک نے اپنے سفر کا حصہ مانگا اور کہا کہ آپ تو گنج بخش ہیں، آپ تو مالک ہیں خزانوں کے، میں نے بچے کو داخل کرانا ہے، انگلینڈ بھیجنا ہے، تھوڑا سا مال چاہیے۔ مدعا یہ ہے کہ بہت کم آدمیوں نے ان بزرگوں سے ان کی طے کی ہوئی راہ کا حصہ مانگا، اور یہی سوال ہے جس کا بزرگ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ صدیوں انتظار کرتے ہیں کہ آج ایک آدمی آ رہا ہے، ایک شہباز آ رہا ہے، اس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے انتظار میں سارا وقت گزارا ہے۔ تو ایسا کوئی آدمی آتا ہے اور وہ کنڈا کھٹکاتا ہے جو کہ وہ بات لینے آتا ہے، جس کی کیفیت اس بزرگ کے پاس موجود ہوتی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کی بات دیکھو، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، گھر سے باہر آ گئے، اب ان سے کیا دعا کرانی کہ دعا کرے کہ ہم وطن میں ہی رہیں؟ ان سے یہ دعا کرانی کہ ہمارے گھر بار آباد رہیں، تو انہیں گھر بار سے کیا واسطہ؟ ان کے مزار پر آپ پنکھے لگا دیں یا سنگ مرمر لگا دیں تو ان سے ان کا کیا واسطہ؟ ان کا تعلق جس بات سے ہے اس بات کا تقاضا ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔